امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے، حضور والا تشریف لائیں، اتمام حجت ہے، اقامت دین کے لیے تشریف لائیں۔ آپ روانہ ہوئے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا۔ جنگ کا ارادہ نہ تھا، اس لیے جنگ کا ارادہ ہوتا تو جنگ میں بچے کون لے کے جاتا ہے، جنگ میں عورتیں کون لے کے جاتا ہے۔ کوفہ والوں نے خط لکھے، آپ نے حج کیا تو حج کے موقع پر جناب عبداللہ بن زبیر، جناب عبداللہ بن عباس، انہوں نے روکا اور کہا حضور والا نہ جائیے، آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے آپ کے ابا جی کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ کوفے کے لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں، آپ نہ جائیے۔ فرمایا یہ دیکھو کتنے خطوط لکھے، میں تو اقامت دین کے لیے جا رہا ہوں، اگر نہ گیا تو قیامت کے روز اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا، لوگ بلاتے رہے دین کے لیے، میں نہ جا سکا۔ آپ روانہ ہوئے، روانہ ہونے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ جا کے صورتحال دیکھ کے آؤ۔ جناب مسلم بن عقیل نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ آپ نے خط لکھا، جناب تشریف لے آئیے، حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے لیے جانیں بھی قربان کر دیں۔ خط روانہ ہوا، چند دن گزرے، پیچھے سے سختی ہوئی، فجر کی نماز آپ نے شروع کروائی، مسجد بھری تھی۔ جب سلام پھیرا تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے خط روانہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جناب تشریف نہ لائیے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزلوں پہ منزلیں مارتے ہوئے کوفہ آئے، کربلا کے میدان میں روک لیا گیا۔ یہ آج ہی عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ رات جو گزری، جناب سیدہ زینب امام علی مقام امام حسین کی بہن، یہ وفا شعار بہن جس کی وفاؤں کا تذکرہ آج 1400 سال کے بعد بھی زبان زدعام ہے، یہ جناب سیدہ زینب باہر نکلیں اور جلدی سے واپس آئیں، دیکھا کہ امام علی مقام تھکن سے چور ہیں، پیاس کی شدت ہے، اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکا کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کی ہے، کہا بھیا اٹھو، انہوں نے ہماری قتل کی تیاری کر لی۔ مسکرائے اور کہا بہن زینب گھبرا نہ، انہوں نے تیاری کر لی ہے تو ہم نے بھی کر لی۔ کہا ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہا ابھی تھکن سے چور تھا، آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ نانا جان تشریف لائے، آپ نے فرمایا حسین گھبرانا نہیں ہے، بچپن میں جو تجھے کندھوں پہ کھلایا ہے اس کی تو نے لاج رکھنی ہے، بچپن میں تیری گردن پہ جو بوسے دیے ہیں تو نے اس کی لاج رکھنی ہے، حسین ہم نے تجھے اپنی زبان چسوائی ہے تو نے اس کی لاج رکھنی، اور کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ کہا بہن زینب اگر انہوں نے تیاری کی ہے تو ہم نے بھی تیاری کر رکھی۔ آپ کے 3 مشہور صاحبزادے جن کے نام علی تھے، ہر بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا، مگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ اپنے باپ سے جتنی بھی محبت کرتے ہوں اپنے بچوں کے نام باپ کے نام پہ تو نہیں نہ رکھتے، کہتے جی کوئی ایسا نام ہو جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، کہ بہت زیادہ محبت ہے تو دادا کے نام پہ ایک بچے کا نام رکھ لیا۔ امام حسین کو اپنے ابا جی جناب علی المرتضیٰ سے محبت اتنی تھی، اپنے 3 بچوں کے نام مولا علی کے نام پہ رکھے، بڑے بیٹے کا نام علی، درمیانے کا نام بھی علی، چھوٹے کا نام بھی علی۔ ہاں بتانے کے لیے یہ کون سا علی ہے، بڑے کا نام تھا علی اکبر، یہ بڑے والا علی، درمیانے کا نام تھا علی الاوسط جنہیں زین العابدین کہا جاتا، یہ منجھلا علی ہے، سب سے چھوٹے کا نام تھا علی اصغر، یہ سب سے چھوٹا علی ہے۔ 3 بچوں کے نام اپنے ابا جی کے نام پہ رکھے، اور جب دیکھا کہ علی اصغر اب پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، آپ نے ایک نظر علی اصغر کی طرف دیکھا، ایک نظر جناب عباس کی طرف دیکھا۔ جناب عباس نے گھوڑے کی لگامیں تھامی اور اکیلے ہی فرات کی طرف چل نکلے، کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں ہوں نا، جب تک میں ہوں میں اس خانوادے کو پیاسا شہید نہیں ہونے دوں۔ پانی بھر کے لائے، ظالموں نے ایک موڈے پہ وار کیا اور بازو جدا کر دیا، آپ نے وہ مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرے موڈے پہ وار کیا، وہ بھی جدا کر دیا، مشکیزہ دانتوں میں تھما لیا،
اور باواز بلند کا سکینہ گھبرانا نہیں ہے میں آ رہا. یہ وفا شعار عباس علمدار آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. جناب علی اصغر کا تڑپنا امام علی مقام سے دیکھا نہ گیا. اپنے ننھے صاحبزادے کو اٹھا کے میدان میں چلے آئے. فرمایا کوفیو او یزیدیو تمہاری جنگ ہمارے ساتھ ہے, بچوں کے ساتھ تو جھگڑا نہیں ہوتا. اس بچے کے لیے پانی مانگ رہا. اتنی بات کہی, ایک بدبخت نے تیر چلایا اور سیدنا علی اصغر کے گلے کے آر پار ہو گئے. امام علی مقام و صبر و رضا کا پیکر ننھی جان کو لے کے جب خیمے میں آئے تو آہوزاریاں شروع ہو گئیں. فرمایا ہم صبر و تسلیم والے لوگ ہیں, ہم گریاں کرنے والے نہیں. حضرت سیدنا علی اکبر بڑے صاحبزادے کہتے ہیں ابا جی اب مجھے اجازت دیجیے. کہا تو میرا جوان پتر ہے, تجھے اپنے سامنے لٹتا ہوا کیسے دیکھوں, ابھی تو نے جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی. ابا جی میرے ہوتے ہوئے آپ پر آنچ نہیں آ سکتی. جب اصرار کیا تو سیدنا امام علی مقام نے اپنے جوان لختے جگر جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا اور وہ تلوار دی جو محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو عطا کی تھی. وہ اپنے صاحبزادے کو تلوار دی, دستار پہنائی اور بسم اللہ شریف پڑھ کے روانہ کیا. جب روانہ کیا تو باپ ہوتا ہے, بیٹا نظر نہ آئے تو باپ کو چین کہاں پڑتا ہے. ماں محبت ماں مروت مائیں ٹھنڈی چھاں, پیو ہنداؤ رکھے جس دے چھاویں بیندی ماں. جوان بیٹا جب یزیدی لشکر میں گھس گیا نظر نہ آیا. جناب امام علی مقام تڑپ کے کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے ہیں, میرا علی اکبر کہیں نظر آئے. علی اکبر نظر نہیں آ رہا, گرد میں گم ہو گیا. مگر اتنا دیکھتے ہیں جہاں یزیدیوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں ان چیخوں کے پیچھے علی اکبر کا گھوڑا نظر آتا. 1.5 گھنٹے کا وقت گزرا, جناب علی اکبر آئے اور آ کے کہنے لگے ابا جی 2 گھونٹ اگر پانی کے مل جائیں تو آج کوئی یزیدی بھی زندہ نہیں بچے. ابا جی 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں. آج اگر اولاد باپ سے فرمائش کرے اور باپ پوری نہ کر سکے, جب وہ گھر آتا ہے تو بچوں سے آنکھ نہیں ملا سکتا کہ میں بچوں کی خواہش پوری نہیں کر سکتا. اور یہاں تو 2 بوند کا سوال تھا. خیمے میں نظر ڈالی تو کچھ بھی پینے کو نہیں ہے, کچھ بھی کھانے کو نہیں. کہا بیٹے منہ کھول. منہ کھولا تو اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی. کہا بیٹا میرے نانا مجھے اپنی زبان چسوایا کرتے تھے, آج میں تجھے اپنی زبان چسوا رہا. امام حسن یہاں پہ تڑپ کے کہتے ہیں خشک ہو کر خاک ہو جا, خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت, تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں. پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی, کچھ آسرا ہوا, پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور یزیدیوں کی طرف نکل پڑے. چند لمحات بعد ایک فلک شگاف آواز آئی, یا ابتا یا ابتا یا ابتا. ابا جی مجھے سنبھالیے. جناب سیدنا امام علی مقام تڑپے اور دوڑ کے پہنچے. دیکھا جناب علی اکبر کے جواں سالہ سینے پر نیزہ بھونپ دیا گیا. بیٹے تو خیریت سے ہے. اب باپ کو بھی معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, اور بیٹا بھی باپ کو دیکھ رہا ہے کہ ابا جی کے جذبات کیسے. ابا جی میں خیریت سے ہوں, یہ ذرا پھل نکال دیجیے. نیزہ نکالا, خون کا فوارہ نکلا, اسی وقت جاں آفری کے سپرد کر دی. جناب امام علی مقام امام حسین, تاریخ ابن عساکر میں لکھا, اپنے جوان سالہ بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا. 56 برس کا حسین جس کے بارے ہے جب وہ کربلا میں آیا اس سے بڑھ کے جوان کوئی نہیں تھا, اور جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو حسین سے بڑھ کے ضعیف وہاں کوئی نہیں تھا. جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان کام ہے؟ پاؤں گھسٹ رہے تھے. یہ صبر و رضا کے پیکر جو اشارہ کرے تو فرات قدموں میں بہنے لگے, مگر قوت ہندیاں زور نہ لایا. بیٹھے من رضائی دنیا اتو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. اپنے بیٹے کو خیمے کے پاس لٹایا اور اپنی بہن زینب کو بلایا. زینب اب میں چلتا ہوں,
اتنے میں حضرت علی الاوسط جناب زین العابدین جن کی 14 برس عمر ہے کہا ابا جی مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. کہا کہ تو میرے گھر کا آخری چشم و چراغ ہے، اگر تو بھی روانہ ہو گیا تو ان بیبیوں کو کون بحفاظت مدینہ منورہ لے کے جائے؟ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کوئی آہو فغاں نہ کرے، کوئی بے پردہ نہ ہو، کوئی ماتم کناں نہ ہو. اسی طرح باعزت بحفاظت تمام گھر والوں کو مدینہ شریف لے جانا، اور جا کے نانا جی کو ہمارا سلام ضرور عرض کرنا، اور جا کے کہنا اے نانا جان حسین نے دین کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، آبرو کی لاج رکھی ہے. جناب زین العابدین رونا شروع ہو گئے. ابا جی میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، بیمار تھے. کہا بیٹا میں تجھے حکم دیتا ہوں تو بیویوں کی حفاظت کر. اور اپنی بہن سے کہا اے میری بہن اللہ تجھے جزا دے، تو نے بڑا ساتھ دیا، تو نے اپنے بچے کٹوا دیے، اونو محمد لٹا دیے، اور آج تک تو میرے ساتھ کھڑی، دنیا تیری مثالیں دیا کرے گی. بہن نے رونا شروع کر دیا. یہ بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اے میرے بھائی حکم دے تیرے ابرو کے اشارے پہ جان قربان کر دوں. نہیں بہن جان سے بھی بڑھ کے ایک چیز تیرے سپرد کر رہا ہوں. بھائی بتا کیا چیز ہے؟ کہا میری ننھی سکینہ کی حفاظت کرنا. یہ سکینہ وہ ہے جب تک میرا سینہ نہ ملے یہ سر رکھ کے سوتی نہیں ہے، سکینہ کی حفاظت کرنا. اتنا کہہ کے آپ نے تلوار ذوالفقار تھامی، اپنے ابا جی شیر خدا کی دستار پہنی. آپ کے پاس ایک سواری تھی گھوڑا جس کا نام ذوالجنا تھا. جنا کہتے ہیں پروں والا، بڑا برق رفتار تھا. ذوالجنا کو بلایا، وہ سر جھکاتے ہوئے آیا. آپ اس پہ سوار ہوئے، سب کو الوداعی سلام کہا. لو سلام آخری ہے بے وگانے اہل بیت. جانے لگے، ایڑ لگائی گھوڑا نہ ہلا، پھر ایڑ لگائی گھوڑا نہ ہلا. تاریخ دمشق میں ہے جب آپ نے ذوالجنا کو خطاب کیا اور کہا آج تک تو نے حکم عدولی نہیں کی، آج تجھے کیا ہوا؟ میں تجھے ایڑ لگا رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، تو چل نہیں رہا. اس نے سر جھکایا. آپ نے نیچے دیکھا تو قدموں کے ساتھ آپ کی بیٹی سکینہ لپٹی ہوئی، اور وہ اپنی توتلی زبان میں کہہ رہی ہے اے ذوالجنا تو میرے بابا کو لے کے نہ جا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے جو تو کسی کو لے کے جاتا ہے کبھی زندہ واپس لے کے نہیں آتا. آپ نیچے اترے، اپنی صاحبزادی کو بوسہ دیا اور حضرت زینب کے حوالے کی. روانہ ہوئے. جب میدان کارزار میں جانے لگے ایک گھڑ سوار آیا. آپ نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میری مغفرت ہو سکتی؟ کہ تیرا نام کیا ہے؟ کس چیز کی مغفرت مانگ رہا؟ کہنے لگا میں وہی بدبخت ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان میں لے کے آیا، میرا نام حر ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو حر ہے، اگر تو آج تائب ہونے کے لیے آیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے عذاب جہنم سے آزادی عطا فرمائے. تیرا نام بھی حر ہے، اللہ تجھے آزادی دے. کہنے لگا آپ سے پہلے میں شہید ہوں گا. وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا. اب امام علی مقام کی باری تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صبر و رضا کے پیکر، جن پر صبر کو بھی ناز تھا، جن پر رضا کو بھی ناز تھا، جن پہ محمد مصطفیٰ کو ناز تھا، جن پہ علی مرتضیٰ کو ناز تھا، جن پہ سیدہ زہرا کو ناز تھا، یہ میدان کارزار میں آئے اور تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہا جی ظہر کا وقت ہے. فرمایا میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے تھا. اخیر وقت بھی جو نماز نہ چھوڑے یہ محمد کے گھر والے. اور مودت کا مطلب کیا ہے؟ محبت نہیں کہا، محبت کرنی، فرمایا مودت کرنی. محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے. محبت زبانی بھی ہو سکتی، مودت کا مطلب ہے اعضاء کے ذریعے ظاہر ہو یہ بندہ محبت کرنے والا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھا. شمر لعین نے خنجر سے چاقو سے وار کیا اور سر انور تن انور سے جدا کر دی. آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور پھر ایک آواز آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ اپنے پروردگار کی طرف، تو رب سے راضی ہو جا، میرا پروردگار تجھ سے راضی ہو رہا. اے حسین تو نے نانا کی لاج رکھی ہے، اے حسین تجھ پہ رب کو ناز ہے، تجھ پہ علی کو ناز ہے، تجھ پہ فاطمہ کو ناز ہے، تجھ پہ تیرے برادر حسن مجتبیٰ کو ناز ہے. صرف اتنا ہی نہیں، رہتی دنیا تک دنیا کو حسین تجھ پہ ناز رہے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ اسیران کربلا دمشق کی طرف روانہ ہوئے. بیڑیاں ڈالی گئیں. سیدنا زین العابدین بیمار کو کون بیڑیاں ڈالتا، مگر آپ کو بھی بیڑی ڈالی گئی. راستے میں ایک شخص نے ماتم شروع کر دیا، 2 ہتھڑ مارے تو جلال میں آئے. فرمایا یہ ہمارے دین میں کوئی طریقہ نہیں، تو کیوں وویلا کر رہا ہے؟ کہنے لگا بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، کیا کروں؟ آپ نے اشارہ کیا تو بیڑیاں کھل گئیں. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجبور ہیں؟ مجبور نہیں ہے، اس کی رضا کے سامنے خاموش کھڑے ہیں. قوت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں. جب یزید کا دربار لگا، سر امام انور، آپ کا سر مبارک تشت پر اس کے سامنے رکھا گیا. پہلے تو ٹسوے بہاتا رہا. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا یہ کیا کر دیا، تو نے کیوں شہید کر دیا؟ سیدنا زین العابدین سامنے کھڑے، سیدہ زینب کھڑی، لوٹا پھوٹا قافلہ کھڑا. پھر اس نے اپنی چھڑی سے امام حسین کے سر کی طرف اشارہ کیا اور دندان مبارک پہ چھڑی مارنے لگا. ایک صحابی رسول دربار میں تھے، تڑپ کے کھڑے ہوئے. فرمایا او بدبخت، چھڑی پیچھے کر لے، خدا کی قسم میں نے درجنوں دفعہ دیکھا ہے حضور اس جگہ کو چوم رہے ہیں، حضور یہاں بوسہ دے رہے ہیں جس جگہ پہ تو چھڑی مار رہا. سیدنا زین العابدین سے کہتا ہے یہ اتفاقاً ہو گیا، غلطی ہو گئی، بتائیے مداوع کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ تو بروز حشر ہوگا. ہماری کچھ شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ شہداء کے سر ہمارے حوالے کیے جائیں، ہم عزت کے ساتھ تدفین کریں گے. دوسری شرط یہ ہے بحفاظت مدینہ منورہ بھیجا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ کل جمعے کا خطبہ جامعہ اموی دمشق کی مسجد میں مجھے دینے کی اجازت دی جائے. اور تیسرا قاتل حسین کو ہمارے حوالے کیا جائے. کہنے لگا کون حسین کا قاتل؟ ایک نے کہا یہ خولی کھڑا ہے. وہ کہنے لگا میں نے تو قتل نہیں کیا. یہ سنان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے کیوں مارنا تھا، اسے شمر نے مارا. شمر کہنے لگا میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، مارا تو اس نے ہے جس کے تخت و تاج کو خطرہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ مدعا مجھ پہ پڑ رہا ہے، کہنے لگا آخری شرط تو پوری نہیں ہو سکتی، باقی منظور ہیں، کل خطبہ تم دو گے، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ روانہ کر دیں گے. سیدنا زین العابدین جامعہ مسجد اموی میں خطاب کے لیے کھڑے ہوئے. 14 برس کا یہ جوان ہے مگر ہے حسین کا بیٹا. خطابت جن کے گھر کی باندھی ہے، الفاظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. سیدنا زین العابدین خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور جب آپ نے خطبہ دیا لوگ زاروں قطار رونے لگے کہ ابھی گریبان پھاڑ دیں گے، ابھی یزید کا سر قلم کر دیا جائے گا. جب اس نے دیکھا یہاں تو جذبات ہی الٹ ہو گئے، مؤذن کو اشارہ کر کے کہتا ہے جلدی سے اذان شروع کرو. وہ اذان دینے لگا اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. زین العابدین کہتے ہیں بے شک اللہ ہی سب سے بڑا. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اس کی گواہی تو ہم کربلا میں اپنے خون کے ساتھ دے کے آئے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. آپ نے فرمایا یزید سن لے، میرے نانا کا نام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا. تیرے نانے کا نام نہ کل زندہ تھا نہ آنے والے کل میں زندہ رہے گا. رہتی دنیا تک جب جب اذان ہوتی رہے گی میرے نانا کا نام ہر اذان میں گونجتا رہے گا. یہ سیدنا زین العابدین کو کئی روز تک دمشق میں رکھا گیا. آپ مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے. پھر آپ نے ایک قصیدہ لکھا ان نلتی یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحترم. اے ہوا تو آزاد ہے، تجھے مبارک ہو، جہاں جی چاہتا ہے تو آ جاتی ہے. ایک یہاں پہ اسیر بیٹھے،
یہاں پہ قیدی بیٹھے، اے ہوا جس روز تیرا گزر محمد مصطفیٰ کے روزے پر ہو، جا کے ہم اسیروں کا سلام عرض کر دینا۔ اور ساتھ پھر آپ نے یہ بھی کہا، حضور سے کہنا اکبادنا مجروحۃ من ہجر سیف المصطفیٰ، یا رسول اللہ ہمارے کلیجے آپ کے ہجر کی تلوار سے زخمی ہو چکے، ہمارے کلیجے چھلنی ہو چکے، ہمارے اندر چھریاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کے شہر مبارک سے دور کھڑے۔ طوبی لأہل البلدۃ فیہا النبی المحترم، مبارک ہو ان لوگوں کو جو مدینہ منورہ میں رہنے والے، وہ مدینہ منورہ جہاں میرا محمد مصطفیٰ رہتا۔ سیدنا زین العابدین روتے جاتے اور اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ جب آپ کو مدینہ منورہ بھیجا گیا، مدینہ شریف کے لوگ حدود مدینہ سے باہر آ گئے اور سواریوں کے ساتھ لپٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی بہت بڑی شاعرہ تھی، وہ شعر پڑھنے لگی اور ساتھ اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، اے اہل بیت اطہار تم تو آ گئے ہو، مدینہ منورہ کی کھجوریں پوچھتی ہیں حسین کدھر رہ گیا۔ مدینہ منورہ کے ذرے پوچھ رہے ہیں ہمارا حسین کدھر ہے، یہ پتا پتا پوچھ رہا ہے کہ حسین کدھر ہے، یہ ذرہ ذرہ حسین کو تلاش کر رہا ہے، تم خود تو آ گئے ہو، حسین کو کہاں چھوڑ کے آئے۔ یہ لوٹا پھوٹا قافلہ روضہ رسول کے سامنے حاضر ہوا، اور جو جذبات تھے یہ بیان کرنے والا جانتا ہے، یہ سننے والا کملی والا جانتا ہے۔ پھر سیدہ زینب، سیدنا زین العابدین اپنی اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا کی قبر انور پر آئے۔ اماں جی حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اماں جی آپ کی پوری آل کربلا میں لٹ گئی، اماں جی نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے خون کا آخری قطرہ بھی بہایا، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ سیدنا زین العابدین مدینہ منورہ سے کچھ دور ایک جگہ فروکش ہو گئے، وہیں مکان بنا لیا۔ کبھی کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا اگر تم کربلا میں ہوتے تمہاری آنکھوں سے خون نکلتا، تم ہنسنے کی بات کرتے ہو۔ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے حضور، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ فرمایا جب پانی آتا ہے مجھے بلکتی سکینہ یاد آتی، مجھے علی اصغر کی گردن میں کھبا ہوا تیر نظر آتا۔ تم کہتے ہو ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، کبھی نہیں ہنسے، ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ رات کا کوئی تیسرا پہر تھا، دروازہ بجا، سیدنا زین العابدین مصلے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت کون آیا؟ دروازہ کھولا، ایک شخص حواس باختہ، زرد زرد چہرہ لیے آپ کے سامنے ملتجی ہے، ہاتھوں کو باندھ رکھا۔ حضور والا میرے پیچھے قاتل لگے ہیں، پناہ دیجیے۔ فرمایا اپنی جگہ پہ بٹھایا، کھانا گرم کروایا، اپنا بستر دیا، جوڑا پہنایا، جتنے دن رہنا ہے رہ لو، تجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جتنے دن رہنے تھے رہا۔ 2-4 دن کے بعد کہنے لگا حضور والا لگتا ہے خطرہ ٹل گیا، اب اگر آپ اجازت دیں تو چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کو غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ کہنے لگا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری اوقات سے بڑھ کے آپ نے عزت افزائی کی۔ اچھا جانا ہے؟ جی جانا ہے۔ خادم سے کہا کھانا روانہ ساتھ کر دو، بھوک لگ جائے گی، کپڑے بھی دے دو، کپڑے گندے ہو جائیں گے، کچھ نقدی دی، بچوں کے لیے تحفے لے جانا۔ جب سامان اٹھا کے جانے لگا کچھ خیال آیا، مڑ کے کہتا ہے حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پہچان لیا۔ حضرت آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ فرمایا پہچان لیا۔ حضرت جی آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ فرمایا کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو کربلا میں جب جواں مردی کے جوہر دکھا رہا تھا، جب تو ہمارے خیموں کو آگ لگا رہا تھا، جب تو تیر تلوار اور برچھیاں چلا رہا تھا، میں اس وقت سے تجھے جانتا ہوں، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اتنی بات سنی تو غش کھا کے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں لائے اللہ کے بندے کیا ہوا؟ حضرت جی جب معلوم تھا گھر والوں کا قاتل ہوں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا؟ قاتلوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ آپ چاہتے تو تلوار سے سر تن سے جدا کر دیتے، نہیتا تھا کیا کر سکتا تھا؟
آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار۔ حسینی کردار والے بدلہ نہیں لیتے، حسینی کردار والے معاف کر دیا کرتے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔